بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر سورۃ النساء کی 13 اور 14 نمبر آیت میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور حد سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اللہ تعالیٰ ان کو نار میں، آگ میں داخل کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور یہ بڑا دردناک اور رسوا کن عذاب ہوگا۔ اطاعت اور فرما برداری والے کو جنت، یعنی جو قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھے سمجھے عمل کرے اس کے لیے جنت، اور جو نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبات جمعہ کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے، اما بعد، اللہ کی حمد ثناء اور اللہ کے نبی پر درود سلام بھیجنے کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے، یعنی قرآن پاک کی، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا ترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی بات سب سے سچی اللہ کے قرآن کی ہے اور طریقہ سب سے سچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور سب سے گندا طریقہ دین کے اندر نیا کام کرنا ہے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ اور دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 2005 نمبر حدیث ہے۔ وفی روایہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ یہ سنن نسائی کی 1579 نمبر حدیث ہے، اور یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ مَن يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا کہ بے شک جو میرے بعد زندہ رہے گا، زندگی گزارے گا، وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑے رکھنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی ہدایت یافتہ میرے پیروکار خلفاء کی سنت پہ عمل کرنا۔ تَمَسَّكُوا بِهَا اور مضبوطی سے پکڑ لینا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ اپنی داڑھوں کے ساتھ جس طرح ہم کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتے ہیں، ایسے میری اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اور خبردار دین کے اندر نئے کام کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ بے شک دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور یہ ابو داؤد کی 4607 نمبر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اور یہ جملہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ سنن نسائی کا 1579 نمبر ہے، اور یہ بھی صحیح ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْهَا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلَا تَعْبُدُوهَا ہر وہ عبادت جو نبی کے صحابہ نے نہ کی ہو وہ عبادت نہ کرنا۔ یہ امام البانی کی کتاب اصلاح المساجد میں 12 نمبر پر۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، سعودیوں کو، عربیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ یہ دو علماء کے درمیان مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، تو بحث ان کی کچھ اس طرح ہوئی
کہ عید میلاد منانے والا مولوی صاحب کہتا ہے سعودی عالم دین کو کہ آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نبی کی محبت کے بغیر تو کچھ نہیں، ہمیں تو سب سے بڑھ کر کے اللہ کے بعد سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارے نیک اعمال میں سب سے بلند ترین عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ تو میلاد ملانے والا مولوی کہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جشن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، سوائے تمہارے عربیوں کے، وہابیوں کے، دیوبندیوں کے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ عام دن کی طرح ہی گزر جاتا ہے، جیسے کوئی اس دن کی کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو چیز ہمیں محفل میلاد نہیں منانے دیتی، نہیں کرنے دیتی، وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو سعودی عالم دین اس سے سوال کرتا ہے میلاد ملانے والے عالم سے کہ کیا یہ عید میلاد منانا نیکی ہے یا گناہ ہے؟ تو اس نے علطول کہا، فوراً کہا جی بالکل نیکی ہے، اور نیکی سمجھ کے ہم مناتے ہیں۔ انہوں نے سعودی عالم دین نے اگلا سوال کیا، کیا یہ نیکی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یا نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے جانتے تھے تو تب بھی وہ مرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے نہیں جانتے تھے تب بھی مرتا ہے۔ اب اس کی تفصیل دیکھیں، کیا یہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی یا چھپا لی؟ اگر کہو گے چھپا لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور آپ پر بہتان لگایا، کیونکہ آپ نے پورے کا پورا دین پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کیا۔ وَنَشْهَدُ بِهِ، اور ہم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر پہنچا دی تو اس کی دلیل لاؤ، قرآن سے یا کسی صحیح حدیث سے، نہ کوئی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی اثر، نہ کسی صحابی کا عمل رضی اللہ عنہم وارضاہم، جو سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنے والے تھے۔ کسی تابعی کا عمل لے آؤ رحمہم اللہ، 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کا طریقہ لے آؤ، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی میں کسی عالم کا عمل لے آؤ، لیکن ایسا کسی کی زندگی سے نہیں ملتا۔ اگر دین ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کبھی نہ چھوڑتے، نہ آپ کے بعد صحابہ کبھی اس کو چھوڑتے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ہم سب سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، لیکن ہماری محبت تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی محسوس نہیں ہوتی۔ حدیث کی ہر کتاب میں دیکھو، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا باب موجود ہے، مسائل موجود ہیں۔ عید میلاد النبی کا نام و نشان تک کتب احادیث کے اندر نہیں ہے۔ فقہ کی اور فتاویٰ کی تمام کتابوں میں دیکھیں، کنز الدقائق میں دیکھیں، اپنی حنفیوں کی کتاب قدوری میں دیکھیں، اپنی فتاویٰ عالمگیری میں دیکھیں، فتاویٰ شامی میں دیکھیں، فتاویٰ رضویہ میں دیکھیں، نہ فقہ حنفی کے اندر، نہ فقہ شافعی کے اندر، نہ فقہ حنبلی کے اندر، نہ فقہ مالکی کے اندر، کسی کے اندر نہیں۔ اور اپنے سب سے بڑے معتبر مولوی کے فتوے کو دیکھو، مولوی احمد یار خان نعیمی بریلوی جاء الحق اپنی کتاب میں کہتے ہیں یہ تینوں زمانوں میں نہیں تھا، یہ بعد کی یاد ہے۔ مولوی غلام سر سعیدی بریلوی صحیح مسلم کی شرح میں صحابہ، تابعین، سلف صالحین نے میلاد نہیں منائی، یہ بعد کی یاد ہے، وہ لکھتے ہیں۔ ہماری نہیں مانتے، انہی کی مان لیں۔ اگر یہ عید ہے تو اس کی نماز کیوں نہیں، اس کا خطبہ جمعہ کیوں نہیں، اللہ اس کے رسول نے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، کل تم کہو گے کہ یہ کفر حسن ہے، یہ نفاق حسن ہے، یہ شراب حسن ہے۔ کچھ کہتے ہیں ہم تو صرف ذکر خیر ہی کرتے ہیں، درود و سلام ہی پڑھتے ہیں، نعت ہی پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے وہ صحابی کا قول نہیں سنا؟ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، نبی کے صحابہ نے جو عمل نہیں کیا وہ عمل مت کرنا، کیونکہ نبی کے صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی دین پر عمل کرنے والا اتنا کامل نہیں ہے۔ اور وہ 3 صحابہ کا واقعہ آپ صحیح بخاری میں نہیں جانتے کہ ایک کہتا ہے کہ میں ساری رات نفل پڑھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں روز روزہ رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ حضرت عائشہ کے پاس نبی کی زندگی کے حالات پوچھ کر کے ان 3 صحابہ نے یہ نیتیں کیں، دیکھنے میں یہ نیتیں اچھی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بتایا، آپ غصے سے لال سرخ ہو گئے اور مسجد میں گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا،
میں نے شادی بھی کی، میرے بچے بھی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، اور میں سوتا بھی ہوں، میں رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتے، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میری سنت کو چھوڑ دیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ عید میلاد النبی کس کا طریقہ ہے، کس کی سنت ہے؟ نبی کا یا صحابہ کا یا ابو جہل کا؟ تمہیں ابو جہل کا طریقہ پیارا ہے یا نبی کا طریقہ پیارا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں؟ اگر یہ مان لیا جائے تو ہر محفل میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر صوبے میں، ہر ملک میں ہو رہی۔ کیا اتنے نبی ہیں جو لاہور میں بھی جا رہے ہیں، ملتان میں بھی پہنچ رہے ہیں، امریکہ میں بھی پہنچ رہے ہیں، انڈیا میں بھی پہنچ رہے ہیں، پاکستان میں بھی پہنچ رہے ہیں؟ جب تک زندہ تھے تب تک وہ، جب مکہ تھے تو مدینہ نہیں تھے، جب مدینہ تھے تو طائف میں نہیں تھے، مگر وفات کے بعد وہ ہر جگہ کیسے پہنچ گئے؟ اب کچھ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تو بڑی بدعات اور گناہ کے کام کرتے ہیں، مگر آپ کی وفات کے منکر ہیں۔ ان کی بات مانیں یا اللہ اس کے رسول کی بات مانیں؟ جبکہ قرآن نے کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ۔ کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کر دیا؟ استغفر اللہ۔ تمہارا کوئی بڑا بوڑھا، اس کو کیڑے بھی پڑ جائیں، جب تک جان ہو تم اس کو دفن نہیں کرتے۔ کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کر دیا؟ یہ وہ دن تھا جس دن صحابہ کے کلیجے غم سے پھٹ گئے، اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کھلتا ہوا چہرہ مرجھا گیا۔ حضرت عمر جیسا نڈر اور بہادر صحابی وفات کا غم برداشت نہ کر سکا اور تلوار نکال لی۔ پھر ابو بکر نے سمجھایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ سورہ یونس کی 32 نمبر آیت میں فرمایا پس حق کے بعد گمراہی کے اور کیا رہ گیا ہے، پھر تم کہاں پھرتے جا رہے ہو؟ اب 12 ربیع الاول اور میلاد منانے والوں سے سوال، نماز کوئی نہیں پڑھتا، 12 ربیع الاول کی فکر پڑ گئی، قرآن کوئی نہیں پڑھتا، 12 ربیع الاول کی فکر پڑ گئی، جھنڈیاں لگا لو جنت میں چلے جاؤ گے، جنت اتنی سستی ہے، بھلا ہو چائنا کی سستی لائٹوں کا اور جھنڈیوں کا، ورنہ کردار سے محبت رسول ثابت کرنا تو ناممکن ہوتا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، شرم نہیں آتی یہ نعرہ لگاؤ کہ غلامی رسول میں نماز باجماعت روز 5 وقت کی پڑھنا قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں سے چھپ چھپا کے دوستی چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سود کھانا اور سود لینا دینا چھوڑنا بھی قبول ہے۔ اب آپ کے نقشبندی مولانا بھی یہ فرما رہے ہیں، یہی باتیں جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں کافر اور منکر کہہ دیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہو۔ اب اپنے نقشبندی مولانا صاحب کو بھی دیکھو، ان پہ بھی فتویٰ لگاؤ، ان کو بھی وہابی اور ناسبی کہہ دو۔ یہ بہت آسان ہے نا آپ کے لیے کسی کو گالی دے کر کے دین سے نکال دینا۔ میں ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان کا چھوٹا سا یہ حصہ ڈال دوں گا۔ کھیل تماشا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، 12 ربیع الاول کی فکر پڑ گئی، قرآن کوئی نہیں پڑھتا، 12 ربیع الاول کی فکر، جھنڈیاں لگا لو جنت چلے جاؤ، جنت اتنی سستی ہے، اتنی سوکھی ہو گئی۔ میں 12 ربیع الاول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں، اس لیے کہ میرے نبی 12 کو پیدا نہیں ہوئے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے دنیا کو، نہیں پیدا ہوئے 12 کو، ہاں میرے نبی 12 کو فوت ہوئے۔ اور کہو کہ میں 12 ربیع الاول سے مرتے دم تک 5 وقت کا نمازی رہوں گا، داڑھی نہیں منڈواؤں گا، نہیں کٹواؤں گا، نہ سود لوں گا نہ دوں گا، نہ بری اخلاق اپناؤں گا، نہ کسی پہ ظلم کروں گا۔ اگر یہ وعدے نہیں کر سکتے ہو تو تم جھوٹے ہو اپنے دعوے میں اور جھوٹے ہو اپنے نبی سے محبت کرنے میں۔ باتیں بہت ہیں، میں ان 3 اشعار سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے سنت رسول کو قتل کر دیتے ہیں۔ گود عائشہ میں حضور وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی، صحابہ پر غم کے پہاڑ چھا گئے۔ چمکتا ہے نور ان کے چہروں پر جن کا مقصد حیات قرآن و سنت بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعات سے بچنے اور بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں کھانے بنانا، پکانا، لوگوں کو دینا، کھلانا اور جھنڈیاں لگانا یہ سب فضول اور بدعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام نہیں کیے جیسا کہ آپ نے سن لیا۔ آپ اپنی زندگی کو بدلیں، 5 وقت کے نمازی بنیں، مومن بن جائیں، اخلاق اچھے کریں، غیبت جھوٹ سے بچ جائیں، اپنے سارے معاملہ دین کے مطابق کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔